السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 17 دسمبر 2021 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا اور 16,000 ملازمین جو برطرف کیے گئے تھے سپریم کورٹ کے ہی ایک فیصلے کے ذریعے ان کو بحال کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ یہ 16,000 ملازمین کون تھے؟ ان 16,000 ملازمین کو کب بھرتی کیا گیا تھا، کس دور میں، اور ان کو ریگولرائز کب کیا گیا؟ یہ ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویورز، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 1 نومبر 1993 سے لے کر 30 نومبر 1996 تک 72 محکموں میں وفاقی و صوبائی 16,000 لوگوں کو بھرتی کیا اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ ان کی پروموشن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ ویورز، لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، ملک معراج حالت عبوری وزیراعظم بنے، عبوری حکومت کے وزیراعظم بنے، انہوں نے اپنی حکومت کا ٹائم ختم ہونے سے 2 دن قبل فروری 1997 میں ایک آرڈر کے ذریعے 16,000 ملازمین جو بھرتی کیے گئے تھے ان سب کو برطرف کر دیا، نوکریوں سے فارغ کر دیا، بے روزگار کر دیا۔ لیکن پھر 2009 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا اور پھر اس کے بعد اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا ایکٹ کی صورت، جس کو کہا گیا سیکٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010۔ اس ایکٹ کی روح سے ان تمام ملازمین کو جو برطرف کیے گئے تھے ملک معراج حالت کے دور حکومت میں، اس آرڈر کے ذریعے ان سب کو بحال کر دیا گیا اور ان کو ترقیاں بھی دی گئیں، ان کو پروموشنیں بھی ملیں اور ان کو بیک بینیفٹ سارے دیے گئے۔ اب اس ایکٹ سے کچھ لوگ متاثر ہوئے جو آلریڈی سروس میں تھے، ان لوگوں کی پروموشنیں رکیں یا ان کو کراس کر کے یہ لوگ آگے ترقی کر گئے۔ ان لوگوں نے پھر مختلف ہائی کورٹس میں ریٹ پٹیشنز فائل کیں، چیلنج کیا اس ایکٹ کو، اور پھر ان ریٹ پٹیشنز کے خلاف اپیلیں آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جن پر 3 رکنی بینچ نے ان اپیلوں کو سنا۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 2 دیگر ججز صاحبان نے اس کیس کو سنا اور 2019 میں اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا اس کیس کا۔ پھر یہ فیصلہ سنایا گیا 17 اگست 2021 کو، اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ وہ جو ایکٹ 2010 میں پاس کیا گیا تھا، سیکٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010، یہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاس کیا گیا تھا اور اس سے زیادہ تر لوگ متاثر ہوئے ہیں اس ایکٹ کے آنے سے، لہٰذا اس ایکٹ کو انلیگل ان لافل ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور جو 16,000 ملازمین تھے ان ملازمین کو برطرف کیا جاتا ہے، اور ان ملازمین نے جو سیلریز ریسیو کی ہیں، جو تنخواہیں لی ہیں، یہ تنخواہیں بھی ان لوگوں سے واپس لی جانی چاہیے، ان سے واپس ہونی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جو فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشنز فائل کیں جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان 16,000 ملازمین میں سے، ان لوگوں نے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی، کیونکہ بڑی تعداد میں جو پاکستان کے شہری تھے وہ متاثر ہوئے تھے، 16,000 ملازمین نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 17 دسمبر 2021 کو اپنے فیصلے کے ذریعے اس ایکٹ کو تو انلیگل ان لافل ہی قرار دیا، اور ساری ریویو پٹیشنز جو فائل ہوئی تھیں، ایون گورنمنٹ آف پاکستان کی ریویو پٹیشن بھی خارج کر دی اور اس ایکٹ کو انلیگل ان لافل ہی ڈکلیئر کیا یا رہنے دیا۔ لیکن یہ عوامی مفاد کا معاملہ تھا۔ از حد نوٹس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان 16,000 ملازمین کے حوالے سے ایک کرائٹیریا طے کیا جو گورنمنٹ کی تجویز پہ تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک تجویز دی تھی کہ جو گریڈ 1 سے 7 تک کے ملازمین ہیں ان کو فی الفور بحال کر دیا جائے، اور گریڈ 8 سے 17 تک کے ملازمین کے لیے محکمانہ ٹیسٹ ہونے چاہیے، اگر وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں، پاس کر جاتے ہیں تو انہیں بحال کیا جانا چاہیے یا وہ بحال ہوں۔ سپریم کورٹ نے اس سجیشن کو منظور کیا، اس تجویز کو لیا، اور اس تجویز کو لیتے ہوئے
16,000 ملازمین میں جو گریڈ 1 سے گریڈ 7 تک کے ملازمین تھے ان کو فی الفور بحال کرنے کا حکم دیا، سوائے ان لوگوں کے جو مس کنڈکٹ، کرپشن یا غیر حاضری کی بنیاد پہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، وہ لوگ اس فیصلے سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ باقی کے لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کے تحت بحال کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں خارج ہوئیں، اپیلیں خارج ہوئیں، نظر ثانی کی اپیلیں خارج کرنے والا جو 5 رکنی بینچ تھا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ 4 دیگر ججز تھے، ان میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ 3 ججز نے ایگری کیا سب کی سب ریویو پٹیشنز فائل کرنے کے خارج کرنے کے حوالے سے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے ڈس ایگری کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ دیا اور اس میں کہا کہ جمہوری نظام کی بقا کے لیے پارلیمنٹ کا سپریم ہونا ضروری ہے، لیکن اوورآل جو ملازمین تھے ان ملازمین کو بحال کر دیا گیا اس کرائٹیریا کے تحت کہ گریڈ 1 سے گریڈ 7 تک کے ملازمین فی الفور بحال ہو گئے ہیں یا بحال سمجھے جائیں گے یا انہیں بحال کیا جاتا ہے، جبکہ باقی کے جو ملازمین ہیں گریڈ 8 سے گریڈ 17 تک کے وہ محکمانہ ٹیسٹ پاس کریں گے اگر تو ان کو بحال کیا جائے گا، جو لوگ ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے ان کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تھینکس، اللہ حافظ۔